أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في دعاء معروف بدعاء العلقمة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. کربلا کیا چاہتی ہے، اس عنوان سے گفتگو کا آغاز 2 شبوں پہلے کیا گیا تھا. اس کے لیے دعائے علقمہ جو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، زیارت عاشوراء کے بعد پڑھنے کے لیے. اس کے کچھ فقرے، کچھ ٹکڑے، کچھ سینٹنسز آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیے ہیں اور روزانہ پڑھ رہا ہوں، تاکہ ہم اس سے سبق بھی سیکھیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے اسے بھی سمجھیں، اور اس پر جو کربلا کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کا راستہ کیا ہے اسے بھی پہچانیں. دعا کے فقرے یہ ہیں کہ پروردگار جب تک زندہ رکھ تو وہ زندگی عطا کر کہ جو زندگی تو نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت کو، ان کی آل کو، ان کے اہل بیت کو، ان کی نسل میں آنے والے معصومین کو عطا کی تھی. اور صرف زندگی ان کی جیسی نہیں چاہیے، مالک موت بھی ان کی جیسی چاہیے. ان کا تعارف تو نے کرایا تھا، ہر خوبی ان میں موجود، ہر کمال ان میں موجود، اور ہر برائی اور ہر کمی اور ہر نقص اور ہر عیب اور ہر خطا اور ہر گناہ ان سے دور. معبود ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھ سکے
ان کے محبت کے تقاضوں کو پورا کر کے ان سے تمسک کر کے اس طرح کی زندگی بسر کریں کہ ہماری زندگی میں خوبیاں بڑھیں، برائیاں گھٹیں، اور ہمیں موت بھی ان کی جیسی دے، وہ موت کہ جس موت کے آنے پہ ان اہل بیت کا سید و سردار جب سر پہ ضربت لگتی ہے تو آواز دیتے ہیں فزتو ورب الکعبہ۔ موت بھی وہ دے کہ وقت موت احساس ندامت نہ ہو، پچھتاوا نہ ہو، ناکامی کا خیال نہ ہو، بلکہ زندگی ایسی بسر کریں کہ موت بھی ایمان کی موت ہو، اطمینان کی موت ہو، اور کامیابی کا یقین حاصل کر کے دنیا سے اٹھے۔ اور پروردگار موت ایسے نہ آئے کہ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا نہ کیا ہو۔ اس دنیا میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر کے اٹھیں، اور اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ تو ہمیں جب وفات دے تو ہمیں ان کے مذہب پر، ان کی بتائی ہوئی راہ پر اور ان کی ملت پر موت اور وفات عطا کر۔ یہ تیسرا فقرہ ہے، ان کی جیسی زندگی دے، ان کی جیسی موت دے، ان کی جیسی وفات دے، اور ان کی ملت پر ہمیں وفات دے۔ اس ملت پر چلنے کا، اس مذہب پر چلنے کا حق پورا کر کے ہم اس دنیا سے اٹھیں، ادھورا چھوڑ کے نہ اٹھیں۔ اس کے بعد چوتھی دعا یہ ہے وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ، جب حساب کے لیے اٹھایا جائے تو ہمیں ان کے گروہ میں، ان کے پیچھے چلنے والوں میں اٹھایا جائے۔ اور اے میرے مالک، ان دعاؤں میں بھی شاید ان سارے مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ یہ دعا ہے وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ پروردگار ہمیں، مجھے نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت کی زندگی میں کسی جگہ بھی پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی میرے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا نہ ہونے دے۔ عزیزو، ان دعاؤں کے مطلوب تک جو ہماری اللہ سے ڈیمانڈ ہے، جو ہمیں امام نے سکھائی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شہید اور جس سید الشہداء کی زیارت کے بعد یہ دعا ہے، اس شہید اور سید الشہداء کے جو کارنامہ ہے، جس کا نام کربلا ہے، اس کربلا کے تقاضوں کو ہم سمجھیں اور ان کو پورا کریں۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو شروع کیا گیا ہے، کربلا کیا چاہتی ہے۔ کربلا میں حسین نے جو قوم جمع کی، جو قوم تیار کی، اس میں حسین نے سلیکشن کیا ہے اور ریجیکشن بھی کیا ہے۔ کچھ کو واپس کیا ہے جو ساتھ آ گئے تھے، اور کچھ جو نہیں آئے تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلایا ہے۔ حسین نے جنہیں واپس کیا کیوں واپس کیا، اور جنہیں بلایا انہیں کیوں بلایا، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس لیے سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم مسلسل زیارتوں میں یہ دعا کرتے ہیں، جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ حبیب سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، حر سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، مسلم ابن اوسجہ سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، سعید اور زہیر سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، علی اکبر و قاسم سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، اون محمد اور ابراہیم سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، بنی ہاشم کے 18 جوانوں سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، حسین کے ساتھ جو ان کے انصار و اعوان ہیں، جن میں فقیہ بھی ہیں، جن میں حافظ بھی ہیں، جن میں شب زندہ دار بھی ہیں، جن میں بڑے بڑے تنہا لشکروں کا مقابلہ کرنے والے مجاہد بھی ہیں،
ان سب سے ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، وہ کہ جو چراغ بجھانے پہ بھی نہیں جاتے ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، وہ کہ جو چلو میں پانی لے کے 4 دن کی پیاس کے باوجود پھینک دیتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، وہ کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو سجا کے موت کے حوالے کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، وہ کہ جو برستے ہوئے تیروں میں مسلح بچھا کے نمازیں ادا کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، جو نو کے نیزہ کی بلندی پہ تلاوت کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے، جو حکم شریعت کی اس طرح سے پابندی کر رہے ہیں کہ جب خیمے جل جاتے ہیں سروں سے چادریں چھن جاتی ہیں تب بھی جان بچا کے گھبرا کے نہیں نکلتے، امام وقت سے پوچھتے ہیں حکم کیا ہے، جو آپ کا حکم ہوگا وہ مانیں گے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے۔ تو جب ہم کربلا والوں سے کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حسین نے جنہیں ساتھ لیا ان میں کیا پایا کہ انہیں ساتھ لیا، اور جنہیں اپنے پاس سے واپس کیا ان میں کیا کمی تھی جس کی وجہ سے واپس کیا، تاکہ وہ کمیاں جن کی وجہ سے حسین کے ساتھ جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، جب مکے سے امام نے سفر شروع کیا ہے تو آپ کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے رہے ہیں مگر واپس ہوتے رہے ہیں، اور حسین ڈھونڈ کے لاتے رہے ہیں، کوفے سے حبیب کو بلا لیا، دور دور چلنے والے زہیر کو لے آئے، جو اسلام کی راہ کو ابھی پہچان نہیں سکتے اس وہب کو لے کے آ گئے، صرف خاندان کے لوگوں کو نہیں لے کے آئے، حبشہ کا غلام جون بھی ڈھونڈ کے لے آئے، تو آخر وہ خوبیاں کیا ہیں، وہ کمالات کیا ہیں جنہیں حسین نے پسند کر کے اپنے انہیں ساتھ دیا اور جنہیں واپس کیا، جنہیں ٹھکرایا، جن کی آفر کو قبول نہیں کیا، وہ ان میں کمیاں کیا ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے میرے عزیزو، تاکہ ہم اور آپ کربلا کے تقاضوں کو سمجھ کے کربلا کیا چاہتی ہے یہ سمجھ کے اور اس کے بعد طے کر سکیں کہ ہم جو دعا کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنے آپ کو اس لائق بنانے کے لیے ہم میں کیا ہونا چاہیے، جو نہیں ہے وہ خوبیاں پیدا کرے، اور جو ہے اور حسین نے جس کی بنا پہ ریجیکٹ کیا، ناپسند کیا، واپس کیا، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ گفتگو دھیرے دھیرے آتی رہے گی۔ آج جس جگہ سے اسی عنوان پر بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، کل اور پرسوں کی گفتگو تقریباً تمہیدی گفتگو تھی، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، ان میں سے ایک چیز جو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کربلا ہم سے ایکا چاہتی ہے، کربلا ہم سے ایکا چاہتی ہے، کربلا ہم سے ایک دوسرے کے ساتھ صفائی قلب چاہتی ہے، کربلا ہم سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہتی ہے، کربلا ہم سے یہ چاہتی ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کہ ایک ہو جائیں اور برائیوں میں کبھی کسی کا ساتھ نہ دیں۔ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے، یگانگت چاہتی ہے، یکجہتی چاہتی ہے، ایکا چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے۔ کربلا چاہتی ہے تمہارے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے، کربلا چاہتی تمہارے درمیان افتراق نہیں ہونا چاہیے، کربلا چاہتی ہے تمہارے درمیان آپس کے جھگڑے نہیں ہونا چاہیے، کربلا چاہتی ہے تمہاری فکریں بھی ایک ہوں، تمہارے جذبے بھی ایک ہوں، تمہاری قوت عمل بھی ایک ساتھ کام کرے، اور تمہارے راہ پر چلنے کے قدم بھی ایک ساتھ اٹھے اور ایک ساتھ آگے بڑھے۔ کربلا ہم سے ایکا چاہتی، اور میں بے سبب نہیں کہہ رہا آپ سے، کربلا میں حسین نے جو قوم تیار کی، اس قوم کو حسین نے جو تیار کیا اس پر نظر ڈالیے، یہ 72 لوگ، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بزرگ اور بوڑھے بھی ہیں۔ کربلا میں جو لوگ آئے ان کی عمریں الگ الگ ہیں، ان کی ایجز الگ الگ ہیں، ان کے سن و سال الگ الگ ہیں، کربلا میں عمریں الگ ہیں مگر جذبہ ایک ہے، ولولہ ایک ہے۔ کربلا میں خون کا رنگ الگ الگ ہے، کچھ رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، کچھ رگوں میں یمن کے قبیلوں کا خون دوڑ رہا ہے، کچھ میں کوفے والے ہیں، کربلا کے وہ بھی ہیں جس کے رگوں میں جون جو حبشے کے رہنا والا ہے۔ کربلا میں خون الگ الگ ہے، خون الگ الگ ہے مگر خون کی گرمی ایک ہے۔ کربلا میں سینوں میں دل الگ الگ دھڑک رہے ہیں لیکن دل الگ الگ ہیں، ارمان ایک ہیں۔
جذبہ ایک ہے، کربلا میں دماغ الگ الگ ہیں مگر سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، قوت عمل ایک ہے، فیصلے کا وقت ایک ہے، اتحاد پایا جاتا ہے، یکجہتی پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک رائے دے دیتا ہے کہ میرے مولا اول وقت نماز سے ظہر ہو گیا، آئیے نماز پڑھ لیں، تو پورا لشکر یکجہتی کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور حالات کے تحت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ امام کی حفاظت کرنے والے اور کچھ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے۔ آپس میں بحث نہیں کرتا، آپس میں ٹکراؤ نہیں کرتا، آپس میں الگ الگ گروپ نہیں بنا لیتا، یکجہتی ہے، اتحاد ہے، یگانگت ہے، ایکا ہے۔ میرے عزیزو، کربلا ہم سے یہ چاہتی ہے، ہمارے اندر اتحاد ہو، ہمارے اندر ہم فکری ہو، ہمارے اندر ایکا ہو۔ میں آج آپ کی خدمت میں معصومین علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں، ان کی سیرت کی روشنی میں اور مذہب نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس کی روشنی میں یہی گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو عزاداری کا اہتمام ہے جس پر میں کل گزشتہ 2 شبوں سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، اس عزاداری کے اہتمام میں گریے کا اجر، ان پر رونے کا اجر، صرف رونے کا نہیں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے، صرف ذکر کو سن کے ان کے اور ان کی مصیبت کو یاد کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھی نکل جاتی ہے، تو یہ شرف جو روزے دار کو ملا تھا کہ سانس لوگے تو تسبیح بنے گی، تو وہ صرف ایک مہینے میں رمضان میں ملا تھا، مگر یہی شرف جب عزادار کو ملا تو پھر اب کوئی قید نہیں لگائی کہ محرم میں یاد کر کے آہ کھینچو گے، کہ سفر میں آ کر کھینچو گے، کہ ربیع الاول میں آہ کھینچو گے۔ کہا جب بھی یاد کر کے تم نے ایک ٹھنڈی سانس لی تو تمہاری یہ سانس تسبیح بن جائے گی۔ کل سے گفتگو کو مربوط بھی کر رہا ہوں اور بعض باتیں میں جان بوجھ کے دہراتا بھی ہوں تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائیں۔ عزیزو، ایک جملہ اسی سلسلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف سانس اگر ٹھنڈی کھینچ لی کسی نے تو یہ سانس بھی تسبیح خدا بن جائے گی، اور اگر یہ بھی نہیں ہو پایا، صرف دل میں ایک رنجیدگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، ایک غم زدگی کی، محزون ہونے کی کیفیت پیدا ہو گئی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ذکر کربلا سن کے ذرا سے طبیعت بجھ گئی۔ یہ خالی طبیعت بجھ گئی اگر اس تذکرے کو سن کے، تو بھی معصوم کہتے ہیں تمہارے دل کا محزون ہونا اور اس میں ہم و غم کا پیدا ہو جانا، یہ بھی عبادت پروردگار ہے، یہ عبادت پروردگار ہے۔ عزیزو، آج اسی سلسلے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع کے ثبوت کے طور پر، یہ جو مجلس ہم آپ کرتے ہیں، اس مجلس کے اجزاء کیا ہیں؟ ایک طرف ان کا ذکر ہے، جو ذکر کے 2 حصے ہیں، ایک ان کی مصیبتوں کا ذکر ہے اور ایک وہ حصہ ذکر کا ہے جسے انہوں نے مسلسل اپنی زبان میں معصومین نے ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، احیاء امر ائمہ، احیاء امرنا، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو، ہمارے کام کو، ہمارے معاملے کو، ہماری مہم کو زندگی دو۔ ان کا معاملہ، ان کی زندگی کی مہم کیا ہے؟ ان کی زندگی کی مہم دین خدا، دین خدا ہے۔ تو انہوں نے مسلسل حکم دیا ہے کہ ہمارے امر کو، ہمارے دین کو، ہماری باتوں کو زندہ کرو۔ تو ایک ان کا ذکر ہے، چاہے ان کی سیرت کا ذکر ہو، چاہے ان کے احکام کا ذکر ہو، چاہے ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ذکر ہو، چاہے ان کی عطا کی ہوئی ہدایات کا ذکر ہو، اور دوسرا حصہ ہے ان پر بکا کا، ان کی مصیبتوں کا ذکر اور اس پر رونا۔ یہ 2 حصے ہیں، یہ ذکر ہیں، اور جو یہ کرے وہ ذاکر ہے۔ اس کے بعد گریہ ہے، جس کے بارے میں کل گفتگو کی میں نے۔ تیسری چیز ہے یہ کام کہاں ہو اور کیسے ہو۔
توجہ دیں گے یہاں سے ذرا قابل غور بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، روایات سے کچھ نتائج آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں معصومین علیہ السلام کے ارشادات کے سہارے۔ کہاں اور کیسے ہو، دیکھیے مصیبت کا تذکرہ، حسین کو یاد کرنا، ایسے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ زندگی کا کوئی دن ان کی یاد کرنے سے خالی نہیں جا سکتا۔ آدمی کم سے کم جتنی بار پانی پیے ان کو یاد کرے، یعنی تنہائیوں میں بھی حسین کو یاد رکھنا ہے۔ اور حسین کے تذکرے کو باقی رکھنے کا جو عظیم الہی انتظام ہے، اس کی طرف ایک اور بات کہہ کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ سال بھر جو اعمال کی تاریخیں آتی ہیں، دن آتے ہیں، شب جمعہ، جمعہ کا دن کے لحاظ سے شب جمعہ اور جمعے کے دن کی زیادہ اعمال ہیں، باقی دنوں کے بھی اپنے اپنے مخصوص زیارتیں ہیں، ہر دن کے معصوم کی ایک زیارت ہے اور دعائیں ہیں، صلوات ہیں، وہ ساری چیزیں، لیکن خاص کر کے شب جمعہ اور جمعہ تاریخی مناسبت سے پہلی محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک جو تاریخیں آتی ہیں، ان میں ہر موقع پر جب کہیں کوئی خوشی کا موقع ہے یا کسی غم کا موقع، کسی کی ولادت ہے، کسی کی شہادت ہے یا بعثت ہے، فتح خیبر ہے مثال کے طور پر، معراج ہے، جتنی چیزیں، غدیر ہے، ولادت اور شہادت، اور اس کے علاوہ جو دوسرے مواقع ہیں جہاں خوشی کے مواقع بھی ہیں اور غم کے مواقع بھی ہیں، ان خوشی اور غم کے سب مواقع میں آپ جس چیز کو ہر جگہ پائیں گے، جس چیز کو ہر جگہ پائیں گے، اعمال جہاں سے جی چاہے دیکھیے اور جہاں تک دیکھ لیجئے، آپ کو تمام تاریخوں اور دنوں کے اعمال میں دعائیں الگ الگ ملیں گی، الگ الگ سوروں کی تلاوت کا حکم ملے گا، الگ الگ نمازیں ملیں گی، الگ الگ قرآن کی تلاوت کا حکم ملے گا، مناجات ملے گی، الگ الگ اعمال ملیں گے، یہ روزہ رکھو اس دن صدقہ دو، اس دن خیرات کرو، الگ الگ مومنین کو کھانا کھلاؤ، الگ الگ احکام ملیں گے۔ جتنے سال بھر کے اعمال ہیں توجہ دیجیے گا تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان سب میں آپ کو نمازیں ملیں گی مگر الگ الگ ہوں گی، دعائیں ملیں گی الگ الگ ہوں گی، تسبیح ملیں گی الگ الگ ہوں گی، استغفار ملیں گے الگ الگ ہوں گے، کار خیر ملے گا الگ، کہیں صدقہ ملے گا، کہیں دعوت ملے گی، کہیں کپڑے پہنانا ملے گا، کہیں روزہ رکھنا ملے گا، سب ملے گا۔ مگر سارے اعمال میں توجہ دیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، شب عید ہو کہ روز عید، چاہے وہ غم کا موقع ہو، شب عاشور ہو کہ عاشور، سارے سال کے اعمال میں ایک چیز ہر جگہ ملے گی، چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، تمہیں حسین کو یاد کرنا ہے، اس لیے زیارت حسین پڑھو۔ یعنی حسین کی عزا کا حکم، ان کو یاد کرنے کا حکم وہاں بھی دیا گیا ہے جہاں خوشی کے موقع ہیں۔ 27 رجب میں حسین کی زیارت، معراج میں حسین کی زیارت، ساری جتنے مواقع ہیں صرف غم کے موقع پر زیارت حسین نہیں ہے بلکہ خوشی کے موقع پر زیارت حسین ہے۔ اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ جب ہم اہل بیت کی خوشی کے موقع پر بھی حسین کو اور ان کے غم کو نہیں بھلایا جا سکتا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے غم میں تو یاد کرو مگر اپنی خوشیوں میں حسین کو بھول جاؤ۔ حسین کو زندگی میں ہر جگہ یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ حسین کو یاد رکھو گے تو دین رہے گا تمہارے ساتھ، اور حسین کو بھلا دو گے تو دین بھی تمہارے پاس سے چلا جائے گا۔ عزیزو، مگر یہاں بات کے اندر ایک بات اور کہنا ہے، اہتمام غم حسین اور اہتمام عزائے حسین اتنا کہ عید جیسی خوشی کے موقع بھی خالی نہیں، مگر 4 عیدیں بڑی ہیں۔ ایک جمعہ عید ہے، ہر جمعہ عید ہے، اس کے بعد عید الفطر، سوئی والی عید ہے، شیر خرما والی، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ، ہم اسے عید الضحیٰ کہتے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں صبح کو، اور اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو۔
صحیح لفظ ہے عید الاضحیٰ، جسے اردو میں بقرعید کہا جاتا ہے، اور جو کہا جاتا ہے بس کہا جاتا ہے، کہنے دیجیے، ورنہ اسے عید الاضحیٰ کہنا چاہیے۔ اس عید کا کوئی تعلق خاص کر کے بقر سے نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نام پڑ گیا، قربانی سے، کسی خاص کی جانور کی قربانی سے نہیں ہے، بقرعید کہتے ہیں اسے ہم۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ ہے، یہ 3 عیدیں ہیں، اور اس کے علاوہ ساری خوشیوں کے مواقع ہیں، سب میں زیارت سید الشہداء ہے۔ مگر جیسے حسین کا غم چھایا ہوا ہے اور ہر موقع پر اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، ویسے ہی اسلامی خوشیوں میں 4 بڑی خوشیاں جو عید کی کہلاتی ہیں، ان میں چوتھی عید عید غدیر ہے۔ مگر عید غدیر، ہم متوجہ ہو گئے مجلس سننے والے، مگر میں اپنے بچوں کے لیے کہوں گا، عید فطر بھی ہے رمضان کے بعد والی عید، عید الاضحیٰ بھی عید ہے 10 ذی الحجہ کی عید، جمعہ بھی عید ہے، یہ ساری عیدیں ہیں، مگر ان سب میں زیارت حسین ہے، یعنی غم حسین شامل ہے، یاد حسین شامل ہے۔ مگر اس پوری دنیا میں صرف ایک عید ایسی ہے جس کا نام عید غدیر ہے، یہ عالم اسلام کی وہ خالص خوشی ہے کہ اس میں اللہ نے حسین کے غم کو بھی شامل نہیں کیا ہے۔ عید غدیر میں زیارت سید الشہداء مستحب نہیں ہے، روایات میں نہیں لکھی ہے، یہ صرف ایک دن پوری دنیا میں ایسا ہے کہ جو خالص خوشی کا دن ہے، جس میں غم حسین بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا ہم سے یگانگت چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے، یکجہتی چاہتی ہے، میل چاہتی ہے، ملاپ چاہتی ہے، آپس میں ہم فکری چاہتی ہے، ہم عملی چاہتی ہے، یکجہتی چاہتی ہے، جتنے لفظ چاہیں استعمال کر لیں۔ انتشار نہیں چاہتی کربلا، افتراق نہیں چاہتی کربلا، آپس میں ٹکراؤ نہیں چاہتی کربلا، آپس کا جھگڑا نہیں۔ حسین نے وہ لشکر بنایا جہاں میں بار بار جملے کہہ رہا ہوں، جہاں دل الگ تھے، دھڑکنیں الگ تھیں لیکن جذبہ ایک تھا، فکریں الگ تھیں لیکن سوچ ایک تھی، خون الگ تھا مگر حرارت ایک تھی، وجود الگ تھے مگر اقدام ایک تھا، فکریں اور تھیں، الگ تھیں مگر فیصلے ایک تھے۔ یہ قوم حسین نے تیار کی، یہ حسینی ہے۔ تو اگر کربلا ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم حسینی ہیں، تو ہمارے اتحاد و یگانگت ہونا چاہیے، میل ملاپ ہونا چاہیے، آپس کے ٹکراؤ ہم سے ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ابھی اجزاء سنا رہا تھا میں آپ کو، عزاداری کے اجزاء، گریہ کرنا ایک، ان کا ذکر کرنا جس کے 2 حصے ہیں، ان کے ایک حصہ جس کو ائمہ نے احیاء امر ائمہ کے نام سے یاد کیا۔ لفظ کو یاد کریں، بعض مذہبی الفاظ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں مجلس میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فضائل و مصائب۔ جب لفظ فضائل بولا جاتا ہے تو بعض حضرات جو ممبروں پہ بھی آتے ہیں وہ ایک بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ مجلس میں بس فضائل بیان ہونا چاہیے۔ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگیں انہوں نے لڑیں، جو اللہ نے ان کو فضیلتیں دیں، تطہیر، مباہلہ، بس یہ تذکرے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ باقی چیزوں کا ذکر مجلسوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ نماز، روزہ، مسائل زندگی، احکام خدا، مجلس اس کے لیے نہیں ہے۔ عجیب عجیب طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، 2 ممبر کر دیے گئے، ایک مسجد کا ممبر اور ایک غدیر کا ممبر، پتہ نہیں کیسے حیرت ہوتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ غدیر کا ممبر ہے، اس پر یہ تذکرے نہیں ہونا، اور شاید پیغمبر کے اس خطبے ہی کو کوئی نہیں دیکھتا کہ جو خطبہ پیغمبر نے غدیر کے ممبر پہ دیا تھا مولا کی ولایت کے اعلان سے پہلے، پورا دین سنایا تھا۔ کیا میں تمہارے پاس نماز نہیں لایا، روزہ نہیں لایا، سارے دین کو سنا کے پھر ولایت کا اعلان کیا تھا۔ یعنی ولایت تک پہنچنے کے لائق وہ بنے گا جو پہلے پورے دین کو سمجھے اور اسے اپنائے۔ مگر بہرحال لفظ بحث، چونکہ جوانوں کے ذہن اس سے تھوڑا پراگندہ ہوتے ہیں، اس لیے میں ذرا وضاحت کروں گا، اور میری قطعاً کسی پہ تنقید کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن مذہب کے کسی لفظ کی صحیح تشریح کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ مجلس میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، فضائل و مصائب۔ مصائب کا لفظ وہی مصیبت جو ان پہ مصیبتیں پڑیں، بے شک وہی ہے۔
لفظ فضائل آنے کے بعد اردو میں ہمارے دماغ میں کچھ خاص چیزیں آتی ہیں، ان کی جنگیں آتی ہیں، اور ان کے بارے میں جو آیات ہیں، جو ارشادات ہیں جن میں ان کی فضیلتیں بیان نہیں ہو پاتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دماغ میں ان کی سیرت بھی نہیں آتی فضائل میں۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ زیادہ، اگرچہ میرا خیال کہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جو سمجھتا آدمی اس کو دہراتا ہے کہ ان کی فضیلتوں میں جہاں خیبر کا اکھاڑ دینا ہے، جہاں خندق پار کر کے آنے والے کو مٹا دینا، ختم کر دینا ہے، ان فضیلتوں سے کم نہیں ہے کہ گھر میں بچے بھوکے ہوں اور دروازے سے آنے والا خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹنا شاید اتنی بڑی فضیلت نہ ہو جتنا بڑا کمال اس کی بے ادبی کرنے پر سینے سے اتر آنا ہے۔ دشمن کا سر کاٹنا آسان کام ہے، لیکن دشمن کی توہین کے باوجود اور اختیار ہونے کے باوجود اپنے نفس پہ قابو کر کے اپنے آپ کو روک لینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو یہ جو فضائل و مصائب ہماری مجلس کے لیے کہا جاتا ہے، فضائل و مصائب بیان کریں گے، میرے عزیزو یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت اپنے جوانوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں جو لفظ بار بار استعمال کیا ہے وہ 2-3 لفظ ہیں۔ ایک لفظ ہے تتذاکرون، ایک لفظ ہے تتحدثون، اور ایک لفظ ہے رحم اللہ من احیا امرنا۔ ایک لفظ ہے ایک دوسرے سے ملتے ہو تو ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر دل اور دماغ سے بھی ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یاد کرنا۔ جو زبان سے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تذکرہ کرنا۔ اماموں نے دونوں باتوں کہیں، مگر کب کہیں؟ کہا ایک دوسرے سے ملتے ہو، تجلسون و تذکرون، بیٹھتے ہو تو ذکر کرتے ہو ہمارا۔ اب یہ ذکر زبان سے ان کا ذکر ہے، مگر اس ذکر میں ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہمارے جو تمہارے خیال میں فضائل انہیں بیان کرتے ہو، ہماری یاد کرتے ہو، تو جب انہیں یاد کریں گے تو ان کی فضیلتیں بھی یاد آئیں گی، ان کی ہدایتیں بھی یاد آئیں گی، ان کی سیرت بھی یاد آئے گی، ان کی باتیں بھی یاد آئیں گی، سب آئے گا۔ اور میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ فضیلت سے ان کی زندگی کا کوئی لمحہ خالی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ وعظ بھی کرتے ہیں، اگر وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اگر وہ جہنم سے ڈراتے بھی ہیں، اگر وہ برائیوں سے بچانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو میں ایک جملے میں سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ائمہ کی فضیلتوں کا کوئی تذکرہ، توجہ رکھیں میری طرف، میں قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ایک صلوات پہلے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہیں، شاید میں تھوڑا سے آپ کے ذہنوں کو تھکایا ہے میں نے اتنی دیر میں، لیکن آپ اپنے ذہنوں کی تھکن کو کاہے سے دور کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ ان کے تذکروں سے، صلوات سے، نعرہ حیدری سے، یہی ہماری تھکن کو اور ہماری کمزوریوں کو دور کرنے کے ذریعے ہے۔ ایک صلوات پرجوش طور پہ بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ایک لفظ ذکر ہے، ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی چند مخصوص تذکرے کریں، میدان جنگ میں ان کا لڑنا مثلا جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے، یہ ہماری بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سڑک پہ چلتے چلتے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، سڑک پہ چلتے اگر دو لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تو کوئی رک کے نہیں دیکھتا، لیکن اگر دو آدمی مار پیٹ کر رہے ہو سب کھڑے ہو کے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہماری فطرت ہے کہ ہمیں جنگ، لڑائی اچھی لگتی ہے، مگر ائمہ کو پسند نہیں تھا۔ میں جملہ اکثر کہتا ہوں کہ بے شک وہ قاتل المشرکین ہیں، قاتل المنافقین ہیں، مگر قتل کرنا ان کا شوق نہیں تھا، قتل کرنا ان کی مجبوری تھی۔ زیادہ بڑی تعداد کی جانوں کو بچانے کے لیے انہیں چھوٹی تعداد کے لوگوں کو مارنا پڑا، ورنہ ان کا قتل کرنا شوق نہیں تھا، سروں کا کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا، سروں کو بارگاہ الہی میں جھگانا ان کا شوق تھا۔
سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ بلند کرنا ان کا شوق نہیں تھا، کبھی نہیں کیا انہوں نے. سروں کو بارگاہ الہی میں سجدے میں اس طرح رکھ دینا کہ پھر جب تک خنجر نہ چلے تب تک نہ اٹھے، یہ ان کا شوق تھا. یہ تو ہمیں لڑائی اچھی لگتی ہے، اس لیے بس ہم لڑائی ان کے سیرت کے کل حصوں میں صرف لڑائی سنتے ہیں اور اتنا بیان کرتے ہیں کہ سننے والی قومیں بھی سمجھنے لگتی ہیں کہ ان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا. ہمیں بتانا چاہیے کہ ان کے گھروں میں بچے بھوکے رہتے تھے اور وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے. ہمارے معصومین، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے جو ان کی سیرت کے نمایاں پہلو. بہرحال تفصیل میں ادھر نہیں جانا چاہتے. ایک جملہ عرض کر رہا تھا، توجہ آپ کی درکار تھی اس لیے میں نے آپ تھوڑی دیر لگائی کہنے میں. ایک صلوات اور بھیجے تاکہ اور متوجہ ہو جائے. دیکھیے دو لفظ ہیں، ایک ہدایت ایک فضیلت. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی فضیلت اہل بیت کی ڈھونڈے نہیں ملے گی جس میں فضیلت کا پہلو ہو اور ہدایت کا پہلو نہ ہو، اور کوئی ایک جگہ ایسی ڈھونڈے نہیں ملے گی جہاں اہل بیت نے ہدایت کسی کی ہو اور اس میں ان کے فضیلت کے پہلو چھپے ہوئے نہ ہو. تو پھر ان کی ہر ہدایت میں ان کی فضیلت چھپی ہوئی ہے اور ان کی ہر فضیلت میں ہدایت چھپی ہوئی ہے. تو پھر اس بحث کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی. بس ان کا تذکرہ کرتے رہو، ہدایت بھی ہوتی رہے گی، فضیلتوں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. تو مجالس میں جن چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، تجلسون و تذکرون ایک لفظ یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا لفظ کیا ہے، کہا بہت جو معصومین کے جملے الگ الگ ہیں، ایک آدھ لفظ کی تبدیلی. رحم اللہ من احیا امرنا، رحم اللہ من ابدن احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے. تو بیٹھ کے ان کا ذکر کرنا ہے اور ذکر ایسے کرنا ہے کہ ان کی بات زندہ ہو، ان کا کام زندہ ہو. ان کی بات کیا تھی، ان کا کام کیا تھا؟ ان کی بات خدا کی بات تھی، ان کا کام خدا کا کام تھا. خدا کی بات اور خدا کا کام اس کا دین ہے. ہم بیٹھیں بات کریں تو ایسے بات کریں کہ ان کی بات کرنے سے خدا کا دین زندہ ہو. یہ ان کی فرمائش ہے. تیسرا لفظ جو استعمال کیا معصومین نے وہ ہے تتحدثون. تذکرون ہمارا ذکر کرتے ہو دل سے یا زبان سے، لیکن جب تذکرون کا لفظ ملایا تجلسون کے ساتھ بیٹھتے ہو اور ذکر کرتے ہو تو پھر اس تذکرے سے مطلب ہو گیا زبان سے کہنا، خالی دل سے یاد کرنا نہیں. یہ جو فلسفے نئے نئے کہیں کہیں سننے کو آتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کہ فرش اعضاء پہ جا کے مجلس سے بیٹھا جائے، گھر میں اتنی دیر جتنا 1 گھنٹے میں علم اور معرفت ملتی ہے اتنی دیر 1 گھنٹہ کتاب پڑھ لیں گے تو اس سے زیادہ علم و معرفت حاصل کر لیں گے. نہیں، ائمہ نے کہا بیٹھو مل کے، ایک ساتھ بیٹھو اور ساتھ بیٹھ کے ہمارا ذکر کرو. اور اس کے بعد اس ذکر میں پھر ایک لفظ آیا ہے تتحدثون. ذکر کرو تو ہماری حدیثیں بیان کرو، حدیث بیان کرو. اور سنیے اس حدیث بیان کرنے کا شرف بتا، سنیے. کہا جب تم ہماری حدیث آپس میں بیٹھ کے بیان کرتے ہو تو شیطان پر یہ امر، یہ تمہارا کام، جب تم جمع ہو کے حدیث بیان کرتے ہو تو یہ شیطان پر تمہارا یہ کام اتنا مشکل گزرتا ہے کہ جتنا مشکل 70,000 عابدوں کی عبادت اس پر مشکل نہیں گزرتی. 70,000 عابد پوری زندگی جتنی عبادت کر ڈالیں اس عبادت سے شیطان کو اتنی دشواری محسوس نہیں ہوتی جتنی دشواری تب اسے محسوس ہوتی ہے جب اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھ کے ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو حدیث ہے اسے بیان کرتے ہیں. احادیث میں ہمارے 5ویں امام، 6ٹھے امام اور 8ویں امام، ان تینوں ائمہ نے بالخصوص مجالس حسینی اور مجالس ذکر محمد و آل محمد اور مسائب ذکر مجلس مسائب محمد و آل محمد علیہ السلام ایک صلوات بھیجے. میں نے نام لیا کے بارے میں
5ویں امام سے لے کے 8ویں امام تک خصوصیت سے آپ روایات پائیں گے، اس لیے کہ دور تھوڑا ایسا تھا جب بات پہنچا سکتے تھے، اور خود بھی نہیں کے گھروں میں آپ مجلسوں کا اہتمام پائیں گے۔ اس لفظ مجلس کے لیے بھی ایک جملہ ہے۔ ہماری اردو میں الفاظ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے معنی کو بدل گئے ہیں۔ مثلا ہم جلوس کہتے ہیں، میں نے یہیں کے ممبر سے کہا تھا کہ روایتیں پڑھ کے بہت جلدی اجتہاد نہیں کرنا چاہیے۔ لفظ جلوس کہیں دیکھ کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لکھا ملتا ہے لفظ جلوس تو ہمیں سمجھ میں فوراً آتا ہے کہ چند لوگ 10 20 50 100 کسی ایک موضوع پر، ایک عنوان پر جب مل کے راستے میں نکلیں اور چلیں اور اپنی بات کہیں تو یہ جلوس کہلاتا ہے، جلوس اعضاء۔ جب عزادار ایک ساتھ چلتے ہیں تو جلوس کہلاتا ہے۔ لیکن عربی میں لفظ جلوس کے معنی چلنا ہوتے ہی نہیں، عربی میں لفظ جلوس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا۔ تو یہ جو ہمارے ایک ایک روایت پڑھ کے لوگ مجتہد ہو جاتے ہیں، فتوے دینے لگتے ہیں، فلاں امام نے کہا، ان کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ لفظوں سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اردو میں الفاظ عربی کے آتے آتے اپنے بہت سے معنی بدل چکے ہیں، جس کی ایک مثال، واضح مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عربی میں لفظ جلوس ہے بیٹھنا، اور اردو میں لفظ جلوس ہے ایک ساتھ اجتماعی شکل میں چلنا، پروسیشن شاید جسے کہتے ہیں۔ لیکن لفظ مجلس نہیں بدلا۔ امام نے کہا تجلسون وتتحدثون، بیٹھ کے ہماری بات کرتے ہو، ہماری ہی باتیں دہراتے ہو، ہماری باتیں دہراتے ہو۔ اور اس کے بعد توجہ دیں گے، اس کے بعد امام نے فرمایا اِنَّا تِلْكَ الْمَجَالِسِ أُحِبُّهَا، یہ جو تم مجلس کرتے ہو، جو مجلسیں کرتے ہو، اور ان میں تم ہماری باتیں لوگوں کے آپس میں دوسرے کے سامنے دہراتے ہو، میں ان مجالس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ ہے عزاداری، جس کو ادھر سے سند ملی ہے کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اور یہ کام جب بندہ کرتا ہے، بیٹھ کے عزادار کرتا ہے، تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے، اتنا کہ 70,000 عابدوں کی عبادت بھی اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ اب یہ مجلس کہیں بھی ہو۔ بس ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جب ہم لوگ جو گاؤں اور دیہاتوں سے آئیں، اور یہاں ظاہر شہر تو آباد ہوا ہے، جو حضرات یہاں ہیں وہ کسی نہ کسی باپ دادا ہی صحیح مگر گاؤں دیہات سے آئے۔ ہمارے گھروں میں آج بھی ہیں، محلوں میں ایک امام بارگاہ اور امام باڑے ہوتے ہیں جن میں سب آ کے مجلس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی امام باڑے اور امام بارگاہ ہوتی تھی۔ بہت سے لوگ اب بھی چاہے بمبئی کے چھوٹے سے فلیٹ میں ہو، ایک چھوٹی سی جگہ انہوں نے اس طرح کی بنا رکھی ہے امام کو یاد کرنے کے لیے۔ ائمہ تحریر کے ارشادات میں اس چیز کی بھی ہدایت ملتی ہے، صرف حسینیہ، امام بارگاہ، امام باڑے، وہ جگہ سینٹرز جو ہم نے مجلس ہی کے لیے بنا لی ہے، صرف انہی میں مجلس کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ جو ابھی تک روایتیں میں نے پڑھی ہیں، ان میں تجلسون تذکرون تحدثون، بیٹھتے ہو اور بات کرتے ہو، یہ نہیں کہاں بیٹھتے ہو۔ لیکن اب جو روایت سنانا چاہتا ہوں آپ کو، ان میں ائمہ نے کہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تتزاورون و تذکرون، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے ہمیں یاد کرتے ہو۔ یعنی امام ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ خالی مراکز اور امام بارگاہوں اور حسینیوں کی مجلس پہ اکتفا نہ کر لینا، اپنے گھر میں بھی ہمیں یاد کرنے کا اہتمام کرنا۔ بہت سی جگہوں پر نئے شہروں میں جیسے بمبئی اور اس سے نکل کے یورپ اور امریکہ میں ہم نے وہ چیز محسوس کر لی کہ جو گھروں کی مجلسیں ختم ہوئیں، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ مومن کو افطار کا حکم دیا گیا ہے، مومن کے لیے افطار کا حکم ہے، مومن کو افطار کراؤ، لیکن افطاری اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو پورا قومی اجتماعی پروگرام اس سے ٹکراؤ ہو۔ یہ تو کربلا کے خلاف ہے، ٹکراؤ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس ٹکراؤ کے بغیر گھروں پہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب حسینیے میں مرکز میں آئیں گے تو آپ ہیں مہمان، آپ کے ساتھ جو بچے آئے ہیں وہ بھی ہیں مہمان، اور جب وہ مہمان ہیں تو میزبان کوئی اور ہے، تو مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی، اس کا خیال کیا جاتا، اسے کسی کا خیال نہیں کرنا ہوتا۔ آپ مہمان ہیں تو نہ آپ کو فرش عزا بچھانا ہے، نہ تبرک کا انتظام کرنا ہے، نہ مہمان کے احترام کا مسئلہ ہے،
لیکن جب گھروں میں مجلس ہوتی ہے تو میں نے یہ فرق پایا ہے، وہ بچے اور جوان جن کے گھروں میں عزاداری ہو رہی ہے ان میں عزاداری کا سلیقہ اور ہوتا ہے، اور ان گھروں کے بچے اور جوان جن گھروں میں عزاداری نہیں ہو رہی، جب وہ حسینیے میں آتے ہیں تو ان کے ہاں سلیقہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن گھروں میں عزاداری ہے وہاں بچوں کو گھر کے اندر مہمان عزادار کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ان کی جوتیاں کیسے سیدھی کی جاتی ہیں، ان کو تبرک کیسے دیا جاتا ہے، ان سے محبت و احترام سے کیسے پیش آیا جاتا ہے، یہ سارا جو دین سکھانا چاہتا ہے ایک مجلس کے ذریعے وہ پورا اخلاق سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب گھروں کی مجلسوں میں تربیت نہیں مل پاتی تو پھر اس کے بعد وہ بچے جب سماج میں آتے ہیں، حسینیہ اور امام بارگاہوں میں آتے ہیں، تو وہاں بھی ان کے پاس وہ سلیقہ اعضاء نہیں دکھائی دیتا، وہ سلیقہ مجلس نہیں دکھائی دیتا۔ فرش پہ بیٹھ کے بھی موبائل سے کھیل رہے ہیں، مجلس ہو رہی چپکے سے ماں باپ کے پاس سے چھوڑ کے نکل گئے اور جا کے کھیل رہے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، اتنی دیر جو آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، جو اہتمام اعضاء معصومین نے کیا ہے، اس کو سمیٹ کے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ جو اجتماعی مجالس ہو رہی ہیں ان میں جو دین کا پیغام آپ کا بلایا ہوا خطیب اور ذاکر دے رہا ہے اس سے محرومی نہ ہو، لہذا یہاں آتے بھی رہیے اور بچوں کو لاتے بھی رہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں فرش اعضاء بچھا بچھا کے مجلسیں کرتے رہیے تاکہ بچے کو وہاں عملی ٹریننگ مل جائے۔ وہاں عملی ٹریننگ ملنے والی ہے، یہاں فکری ٹریننگ ملنے والی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ بعض جگہوں پر بعض مسائل کی طرف ایک توجہ، ایک رخ پہ توجہ دے کہ کچھ فیصلے کر لیے جاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر یہاں نہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جب تک سینٹر میں مجلس ہے گھروں پہ کوئی مجلس نہیں ہوگی۔ مگر جب ان جگہوں پہ مدتوں تک گئے، 20 سال 30 سال 40 سال، میری عمر 60 سال ہو گئی ہے اور 40 سال سے زیادہ الحمدللہ گھر سے باہر مجلسیں پڑھتے ہوئے عمر گزر چکی ہے، اور شاید 50 سال ہوئے ہوں گے کہ جب ممبر پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جو باہر مسلسل جاتے رہے وہاں ایک نسل کے بعد دوسری اور اب تیسری نسل جوان ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو وہی فرق ہم نے محسوس کیا کہ جہاں گھروں کی مجلس ختم ہوئی ہے وہاں ذوق اعضاء کمزور ہو گیا ہے، احترام، سلیقہ، اخلاق، وہ ساری چیزیں کمزور ہو گئی ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو باقی رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اور جو باتیں عرض کرنا تھیں، جس موضوع پہ گفتگو شروع کی تھی، حقیقتاً وہ بات زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں کہہ سکا۔ میں نے عرض یہاں سے کیا تھا کہ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ کربلا ہم سے سب سے پہلے اجتماع چاہتی ہے، اتحاد چاہتی ہے، یگانگت چاہتی ہے، یکجہتی چاہتی ہے، اور پورا دین ایک دوسرے سے ملنے کو، ایک دوسرے کے ساتھ دینے کو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو، اجتماع کو پسند کرتا ہے۔ پورا دین جو ہمیں سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے زندگی بسر کرنا ہے، اور اس میں ٹکرانا نہیں ہے، اس میں لڑنا نہیں ہے، اس میں اختلافات نہیں کرنا ہے۔ آپ احکام مذہب پہ ایک سرسری سے نظر ڈالیں، روزانہ کی جو نماز آپ اکیلے گھر میں پڑھیں، جب مسجد میں آ کے پڑھیں تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ شاید اس کی ایک حکمت یہی ہو کہ مسجد میں آئیں گے تو اب اکیلے نہیں رہ جائیں گے، 2-4 مومنین سے ملاقات ہوگی، اور مسجد میں بھی اگر جماعت قائم ہو جائے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے کہ اب ملاقات یقینی ہو گئی، اور جماعت جب 10 تک پہنچ جائے تو ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے جو کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا لکھ پانا اور اس کا گن پانا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، مسجدوں میں آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو محلے والے ملیں گے۔ لہذا نماز جمعہ میں شرط لگا دی کہ اب کم سے کم 5.5 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی۔ لوگ سوچتے ہیں کبھی کبھی کہ نیکی میں رکاوٹ کیوں، جتنی نماز جمعہ ہو جائے اچھا ہے، مگر حکمت الہی کو مالک ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ہر جگہ نماز جمعہ ہو تو وہی لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے جو روز پنجگانہ میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، لیکن جب نماز جمعہ میں پابندی فاصلے کی لگا دی تو ایک بڑے حلقے کے لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے سے محبتیں بڑھیں گی، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اور پھر یہ محلے کی عبادت کو علاقے کی عبادت سے بدلا، اور علاقے کی عبادت کو سال میں ایک مرتبہ نماز عید کے لیے حکم ہے، چاہے ہم اس پہ عمل نہ کر پائیں، مگر نماز عید کے لیے مستحب ہے کہ پورے شہر کے لوگ نکل کے
ایک ساتھ شہر کے باہر نماز عید پڑھیں. یعنی اب اللہ چاہتا ہے کہ روزانہ محلے والے ملے، ہفتے میں ایک مرتبہ پورے علاقے والے ملے، اور سال میں ایک مرتبہ کم سے کم پورے شہر والے ملے، اور پھر اس کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم حج واجب کر کے. پھر ایک فلسفہ دے دیا، ایک حکمت سامنے آ گئی کہ کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ پوری دنیا والے ملے. اور یہاں سے دو اجتماع اللہ نے کر دیے. ایک عالم اسلام کا اجتماع دکھایا حج کے ذریعے، اور دوسرے سارے شہداء اور معصومین کے درمیان سید الشہداء کی زیارت. اور سید الشہداء کی زیارت بھی محرم کے عاشور سے بھی زیادہ تاکید کر دی، 40 کی. عاشور کو پر بھی 40 کی زیارت کی ترجیح کر دی. شاید حکمت یہ ہو کہ عاشور اپنے علاقے میں رہ کے عزائے حسین کا اہتمام کرو، اور 40 میں ایک مرتبہ پوری دنیا سے جمع ہو کے جیسے حج میں عالم اسلام کی عظمت کا احساس کرایا تھا، ویسے ہی 40 کی زیارت میں عالم ایمان کی عظمت کا اظہار کرا دو. یہ اجتماع وقت ختم ہو گیا. بہت سی باتیں ہیں، ممکن ہے آئندہ کہیں موقع نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں اس وقت صرف ان کے پوائنٹس آپ کی خدمت میں دہرا رہا ہوں. وقت ختم ہو چکا ہے. وہ تمام کام جو آدمی کو آدمی سے قریب لائیں، کل پھر انشاءاللہ اس کو جو باقی باتیں دماغ میں ہیں وہ آپ کی خدمت منتقل کروں گا. ہر وہ چیز جہاں مومن جمع ہوتا ہے اس کے فائدوں کو اللہ بڑھا دیتا ہے. وہی کام اکیلے، وہی کام جمع ہو کے ساتھ کرو، بڑھا دیتا ہے. کل اور نمونے آپ کی خدمت رکھوں گا. اسی طرح سے مذہب کے احکام پہ غور کیجئے گا کل تک. تو ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے دور کرے، مذہب اس سے روکتا ہے. اب آپ خود سوچئے، یہ جو ہم مسائل اگر جانتے بھی حکمتوں پہ توجہ نہیں دیتے. حکم ہے کہ پیاز کچی کھا کے، لہسن کچا کھا کے مسجد میں نہ آؤ، اس لیے کہ کچی پیاز کچا لہسن کھا کے آؤ گے تو منہ سے ببکا آئے گا، تو مومن کے منہ تک بو پہنچے گی تو ذرا سے تو پیچھے ہٹے گا. کہا اتنا بھی نہ کرو. سجدے میں جاؤ تو چاہے خاک پڑی ہو مگر سجدے میں پھونک نہ مارو، اس لیے کہ پھونک مارو گے تو پڑوس والا ذرا سے جھچکے گا. اتنا بھی فاصلہ اللہ کو پسند نہیں. اور ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے قریب لاتا ہے اس نے اپنی عبادت اور ثواب بنا لیا ہے. تو کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اس کے تقاضوں میں ایک تقاضا اور اس کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ اور ایک اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایکا ہو، یگانگت ہو. اب اس سے زیادہ اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ عزاداری، وہ حسین کی یاد، وہ مجلس، وہ جلوس، وہ نوحہ مرثیہ جو ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے ذریعہ بنایا، جسے خدا نہ کرے اگر یہی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کا سبب بن جائیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سبب بن جائیں، تو پھر یا لیتنا ما کنا معکم کہنے کا حق ہمیں کہاں باقی رہ جاتا ہے. وہ ایک تھے، ان کی فکریں ایک تھیں، ان کے دل و دماغ ایک تھے، ان کی سیرت ایک تھی، ان کے فیصلے ایک تھے، ان کے عمل ایک تھے. باقی باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں کل عرض کروں گا. آئیے کربلا چلیں. آج 3 محرم ہو گئی. 3 محرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں، تپتی ہوئی ریت پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے خیام حسینی کے لگنے کا دوسرا دن ہے. یہ بات کل بھی میں نے کہی تھی کہ جب بھی چاہے وہ ہرکا سے لشکر کی سپاہ رہی ہو 1000 آدمیوں کی، اور چاہے اس کے بعد آنے والے مسلسل لشکر رہے ہوں، ابن زیاد جس کو بھی بھیجتا تھا یا کہہ کے بھیجتا تھا حسین کو پانی سے دور رکھنا، حسین کو پانی سے دور رکھنا. 2 محرم کو جو قافلہ ٹھہرا ہے آ کے، جتنا پانی ان کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا اور پانی لانے پہ پابندی لگ گئی تھی، مگر کسی نہ کسی شکل میں پانی تھوڑا تھوڑا آتا رہا. مگر 5 محرم کے بعد حسین کے خیموں میں فرات سے پانی نہیں آیا.
اور یہ جو پہرا بٹھا رکھا تھا پانی پر، اس میں کون تھا؟ اس میں وہ حر کی سپاہ بھی تھی کہ جب راہ کوفہ میں حسین نکلے تھے اور خصوصی طور پہ کہا تھا پانی کا کوئی برتن خالی نہ رہ جائے، اسے بھروایا تھا، اور پھر حر کے چھوٹا سے لشکر اور حر کی سپاہ پیاسی پہنچی تھی، اتنے پیاسے تھے یہ کوفی اور یہ حر کے سپاہی کہ پانی مانگنے کے لیے زبان سے لفظ بھی نہیں نکل سکتے تھے، دہن سے زبانیں نکلی ہوئی تھیں، جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی، اور مولا نے اپنی نگرانی میں پانی پلایا۔ اور پانی پینے والوں میں سے ایک شقی وہ بھی ہے جس نے کہا کہ اتنا بدحواس تھا وہ پانی پینے کے لیے کہ مشکیزے کے دہانے کو کھول کے اپنے منہ میں لگانے کے بجائے اپنے کان میں پانی ڈال رہا تھا۔ امام خود آگے بڑھے، اپنے دست مبارک سے اس مشکیزے کو لے کے اسے پانی پلایا، اور اتنی دیر تک کھڑے رہے جب تک کہ وہ سیراب نہ ہو گیا۔ انسان نہیں، جانوروں کو بھی اس طرح سے پانی پلایا کہ برتنوں میں جو پانی رکھا گیا، جانور نے ایک مرتبہ پانی پی کے منہ اٹھا لیا تو برتن ہٹایا نہیں گیا، رکھے رہے۔ جب تین بار جانوروں نے بھی پانی پی لیا تب اس کے بعد وہ برتن پانی کا ہٹایا جاتا تھا۔ جس حسین نے اس طرح سے پانی پلایا تھا، اسی حسین کے بچوں پر پانی بند ہے۔ 5 محرم سے پانی ختم ہو گیا ہے، 5 محرم سے پانی آنا بند ہو گیا ہے، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا ہے۔ 7 محرم سے تو سکینہ بھی پیاسی ہے، 7 محرم سے تو محمد باقر بھی پیاسے ہیں، 7 محرم سے تو اصغر بھی پیاسے ہیں۔ عزیزو سوچو یہ پیاس 10 تک کیسی پہنچی، یہ پیاس 10 کو کہاں پہنچی، یہ پیاس شام غریبہ میں کی تاریکی میں کہاں تھی۔ 7 محرم کو ظہر سے پہلے جناب زہیر بن القین آئے تھے لشکر یزید کے سامنے پانی لینے، پانی نہیں ملا تھا، مگر جناب زہیر نے فقرہ کہا تھا میں نے لشکر حسین کے خیموں میں ننھے بچے دیکھے ہیں، اور یہ سارے ننھے بچے پیاسے ہیں، اور یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ سوچو جب صبح کے وقت 7 محرم کو یہ بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس 8 کو کتنی بڑی، یہ پیاس 9 کو کتنی بڑی، یہ پیاس شب عاشور کہاں پہنچی۔ یہی تو وجہ تھی، شب عاشور لشکر یزید میں ایک ہے جس کے کانوں میں التش کی صدائیں اسے بے چین کر رہی ہیں۔ ساری رات حسین کے خیموں سے تہلیل و تسبیح کی آوازوں کے درمیان ہائے پیاس، ہائے پیاس، العطش، العطش کی کمزور اور نہیں حفاظتیں بھی آتی نہیں۔ حر بے چین ہوتے رہے۔ صبح ہوئی، حر کے چہرے پر حر کے ساتھی نے نظر ڈالی، ایک بے چینی دیکھی، سمجھا حر ڈر گئے، کا چھوٹا سے لشکر ہے، پیاسے ہیں سب، تم ڈر گئے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تمہارے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے کوفے کا تو میں تمہارا نام لیتا حر نے کہا میں ڈرا نہیں ہوں، میں ڈرا نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو دنیا و آخرت کے درمیان پا رہا ہوں، جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ وہ نہیں سمجھا کیا بات ہے، کہا میرے ساتھ چل، ہاتھ پکڑا، تھوڑی دور لے کے ایک ٹیلے کی بلندی پہ پہنچا، کہا اب ذرا غور سے سن۔ تو دن کی دھوپ میں بھی حسین کے خیموں سے لتش لتش کی ننھی ننھی آوازیں آ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ حر نے کہا بس انہی آوازوں نے مجھے منقلب کر دیا ہے۔ فیصلہ کیا، بیٹے کو ساتھ لیا، روایات کے مطابق بھائی اور غلام کو ساتھ لیا، اور شرمندہ حر کیسے چلے، جیسے قیدی بنا کے کوئی لے جایا جاتا ہے۔ کہا مجھے ویسے لے کے چلو جیسے قیدی کو لے کے چلتے ہیں۔ ہاتھ پیچھے گردن پہ بندھوائے، آنکھوں پہ پٹیاں بندھوائیں، اور اس کے بعد کہا مجھے اب لے کے چلو، لے کے چلے۔
چلے. کہا مگر مجھے حالات بتاتے رہو. کہا بابا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے. خیموں کے باہر حسین کے انصار ایسے جمع ہو رہے ہیں جیسے کسی کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہو. کہا بابا اب دیکھو ذرا سنو, وہ دیکھو ابو الفضل عباس بھی آ گئے, وہ علی اکبر بھی آ گئے. بابا اب خود کو گھوڑے سے اتارو, خود زہرا کا لال حسین ہمارے استقبال کے لیے آ گیا. اور نے خود کو گھوڑے سے گرایا, امام کے قدموں کی طرف سر کو بڑھایا, حسین نے کلیجے سے لگایا. اور شرمندہ ہو کے آواز دے رہے ہیں, آقا یہ پیاز جو ان بچوں کو بے چین کیے ہے, یہ التش کی آوازیں جو آ رہی ہیں, یہ جو خوف دلوں میں بٹھایا ہے, اس کا قصوروار آپ کے سامنے حاضر ہے. مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, میں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوں. کیا بارگاہ خدا میں میری توبہ قبول ہونے کی کوئی گنجائش ہے؟ اور کو حسین نے خوشخبری دے دی, تیرا میں نے معاف کیا, میرا خدا تجھے معاف کرے, میری معافی خدا کی معافی بن جائے گی. یہی وہ لمحات تھے کہ ایک مرتبہ باہر کے غلغلے کی آواز خیموں کے اندر پہنچی. آپ نے سنا ہے کہ جب سے حسین کا لشکر آیا تھا کربلا میں, جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو زینب کہتی تھی فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے ساتھی آئے ہیں. اور جب فضہ آ کے کہتی تھی اے نہیں یزید کا لشکر آیا ہے, یزید کی سپاہی ہے, یزید کے فوجی آئے ہیں, تو بے چین بہن تڑپ کے کہتی تھی ہائے میرے بھیا کے قاتل جمع ہوتے جا رہے ہیں, میرے بھیا کا کوئی مددگار نہیں آتا. اسی مایوسی کے عالم میں جب کوفے سے حبیب ابن مظاہر پہنچے تھے, خیموں میں خبر پہنچی تھی, تو ایک مرتبہ زینب نے کہا تھا جا کے میرے بھیا کے ساتھی سے ہمارا سلام کہہ دو. سوچئے جب اس عالم میں حبیب کو سلام کہلایا, تو اب صبح عاشورہ جب مایوسی کے عالم میں حر کے آنے کی خبر ملی, تو زینب نے کہا ہوگا جا کے ہمارا سلام کہو, ام کلثوم نے کہا ہوگا جا کے ہمارا سلام کہو. حور نے سر سے امامہ پھینکا, حسین کے ہاتھوں میں سامنے ہاتھوں کو جوڑا, آقا آپ سے شرمندہ ہوں, یہ بے چینی, یہ پیاس, یہ بھوک اس کا سبب میں بنا. حسین دلاسا دے کے کہتے ہیں حور میں تم سے شرمندہ ہوں کہ تم میرے مہمان ہو اور بچوں کی التش کی آوازیں سن رہے ہو, اور ایک جام پانی بھی تجھے نہیں پلا سکتا, تو تھکا ہوا آیا ہے, ذرا اپنے اسلحے کھول کے تھوڑی دیر آرام کر لے. اور نے کہا نہیں آقا, آپ نے مجھے مہمان کہہ دیا تو بس میری فرمائش پوری کر دیں, مجھے تو میدان جنگ میں جانا ہی ہے, مگر مجھ سے پہلے میرے اس بیٹے کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں. میں کہوں گا ہر بیٹے کے لیے باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کے جنازے کو کاندھا دے. کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے, تم جاؤ لڑو, شہید ہو کے زخمی ہو کے گرو, بیٹا تمہاری لاش اٹھا کے لائے, یہ تم جوان بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہو؟ تو شاید حر کہے میں نے یہ محسوس کر لیا ہے اسی زمین پہ وہ وقت بن جانے والا ہے جب میرے آقا حسین کا جوان بیٹا ایڑیاں زمین کربلا پہ رگڑ رہا ہوگا. کوئی نہ ہوگا جو جوان بیٹے کی لاش اٹھانے میں میرے مولا کی مدد کرے, اکیلے میرا حسین لاش اکبر اٹھائے گا. میں چاہتا ہوں اس مصیبت میں میں بھی شامل ہو جاؤں. حسین نے بیٹے کو لڑنے کی اجازت تو دے دی, مگر جب بیٹے نے آخری سلام کیا تو حر سے پہلے حسین سرانے پہنچ گئے. جوان بیٹے کی لاش تجھ سے نہ اٹھے گی, میں اٹھا کے لاؤں گا. اور روایت کہتی اس طرح سے لاش اٹھائی, حسین کے بدن میں اتنی طاقت تھی کہ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے حر کے بیٹے کی لاش اٹھا کے زین پہ رکھ لی. مگر کربلا کے میدان میں یہ بوڑھا باپ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ سینے سے جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے چلا تو زمین پہ پیر رگڑ رہے تھے. نہ جانے کیسے لشکر سے باہر کھینچ کے لائے, خیمے دکھائی دیے تو رکھ دی لاش. میرے بچوں آؤ آؤ, آ کے اپنے بھیا کی لاش اٹھا کے لے چلو کہ اب تمہارے بابا میں اتنی طاقت نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ